یہ وہ تمام صورتحال ہے جو ثابت کرتی ہے کہ موجودہ اقدامات جو حکومت نے کیے ہیں اور آنے والے اقدامات جس میں شرح سود میں لازمی اضافہ شامل ہے، پاکستان میں کاروبار اور صنعت کے فروغ اور اس کی ایگزسٹنس کے لیے خطرناک ایک ڈراؤنے خوف سے کم نہیں ہے۔ اس ماحول پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے پاکستان کے دو بہت ہی عمدہ ریسپیکٹیبل بزنس لیڈرز کو دعوت دی ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عارف حبیب، چیئرمین عارف حبیب گروپ، اور جناب گوہر اعجاز، سرپرست اعلیٰ ہیں ایپٹما، پاکستان کی صنعتوں کے ایکسپورٹرز کے سب سے نمائندہ گروپ کے گوہر اعجاز صاحب۔ آپ سے ہی میں شروع کرتا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ مبالغہ تو نہیں کہ یہ جو صورتحال ہے آج جو ابھی حکومت کو اقدامات کرنے پڑے ہیں، بجلی میں اضافہ، گیس میں اضافہ، مہنگائی میں ویسے اضافہ، جی ایس ٹی میں اضافہ اور یقینی شرح سود میں 17% سے بھی مزید اضافہ، یہ کاروبار اور صنعت کے لیے اگر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، یہ تمام متعلقہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے یہ ڈراؤنے خوف سے کم نہیں، تو کیا یہ صحیح اس کی کیٹیگرائزیشن ہے یا یہ کہ یہ مبالغہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک بڑے مشکل وقت سے گزر رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو کاغذ لے کے آئی ایم ایف کا کر رہے ہیں وہ تو ہمارے لیے ایک مینڈیٹری ہو گیا۔ ہم سب نے کہا ہمیں آئی ایم ایف فنڈ پروگرام میں جانا ہے کیونکہ اس کے بغیر ہمیں کوئی قرض نہیں دے گا۔ اب ہم آئی ایم ایف فنڈ پروگرام میں چلے گئے جس کی شرائط لکھی ہیں کہ آپ کو ریئل انٹرسٹ ریٹس رکھنے ہوں گے۔ ریئل انٹرسٹ ریٹس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جتنی انفلیشن ہے اس سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ رکھے، آپ کو جو ہے وہ کرنسی کو فری فلوٹ کرنا پڑے گا، مطلب جتنے ڈالر ہیں اتنے آپ خرچ سکتے ہیں، جائے جتنی مرضی قیمت ہو جائے قدر۔ ٹیکس بڑھانے ہوں گے، ٹیکس کیوں بڑھانے ہوں گے کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے سود کا رکھا۔ میں ابھی دیکھ رہا تو تقریباً 35 ٹریلین کا 35 ٹریلین کا ہماری ملک کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہو جائے گا 31 مارچ کو۔ تو اگر یہ 17% کا سود ہے سالانہ تو اس پہ تقریباً 6 ٹریلین روپیہ سے زیادہ کا سود سالانہ اس ریٹ پہ حکومت کو بنے گا، اور اگر یہ 3% بڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو 7 ٹریلین روپے سالانہ صرف ڈومیسٹک ڈیٹ پہ بنے گا۔ تو ہمارا تو ٹوٹل ٹیکس ریونیو ہی کامران خان صاحب 7.5 ٹریلین ہے۔ تو 7.5 ٹریلین اگر ہم پورا ایف بی آر پورے ملک سے کلیکٹ کر کے لاتے ہیں گراس، اس کے سامنے اگر یہ 7.5 ٹریلین سود دے دے گی حکومت پاکستان اس ریسیپی کے تحت، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم 30 جون کو کس کنڈیشن میں ملک کو نیکسٹ بجٹ میں لے کے چلے جائیں گے۔ مطلب ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی خرچ دینے کے لیے بھی۔ اب 18ویں ترمیم کو دیکھیں تو 7.5 ٹریلین میں سے آپ نے 60% پیسہ صوبوں کو دے دینا ہے، تو آپ کے بچا کیا؟ 3 ٹریلین، اور سود کا بل صرف 7.5 ہوگا۔ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آج سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے ملک کو تنگ کر رہی ہے، یہ ٹیکس تو اس لیے کلیکٹ کر رہے ہیں نا کیونکہ ہم یہ پیسے سود میں ادا کر رہی ہے حکومت پاکستان۔ تو 17% ہو یا 20% ہو، یہ ریسیپی آف ڈیزاسٹر کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ہمارا ڈیتھ وارنٹ ہے کہ ہمیں، اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو شاید کوئی غلط ہو کہ پاکستان میں یہاں پہ کاسٹ پش انفلیشن ہے، جس کا مطلب ہے ہماری جو قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں روپے کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ڈالر کے سامنے، ہر چیز امپورٹڈ ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو کاسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں اکانومی میں۔ ہمارے یہاں ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہیں اور ہم چیزیں خرید رہے ہیں اور وہ چیزیں شارٹ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو مہنگائی بڑھ رہی ہے کہ روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس سے بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، پیٹرول کی قیمت سب بڑھ رہی ہیں۔ تو اس کو ہم سود سے کنٹرول کریں کامران خان صاحب تو یہ تو ڈیتھ وارنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، مطلب بہت ہی سالڈ آرگیومنٹس ہیں۔ عارف حبیب صاحب آپ فرمائیے گا، بہت تمام صنعتوں میں براہ راست آپ کی وہ ماشاءاللہ آپ کی انوالومنٹ ہے اور یہ ساری چیزیں آپ ہینڈز آن ڈیل کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، مگر آرگومنٹ جو ہے وہ گوہر اعجاز صاحب نے دیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو یہ کریں گے اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے، لیکن کیا چارہ ہے اس کے علاوہ کچھ؟ یہ بیچاری حکومت جو کر رہی ہے یہ صرف آئی ایم ایف کے احکامات پہ عمل کر رہی ہے، دل سے نہیں مان رہی، یا جو تمام ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ایسے ہی کرنا پڑتا ہے اور ہم نے جو بویا ہے وہ اب ہمیں کاٹنا ہے، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم 17 کو 17 چھوڑ دیں اور بجلی کی قیمت نہ بڑھائیں، گیس کی قیمتیں نہ بڑھائیں؟ آپ کے خیال میں ہے کوئی اس کا وے آؤٹ؟
یہ آپ نے صحیح کہا کہ گوہر بھائی کے جو آرگومنٹس ہیں وہ سالڈ آرگومنٹ ہے، اور اگر ہم اس کو فردر انالائز کریں کامران بھائی، تو دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ انفلیشن کون سے آئٹمز لاتے ہیں. کیا یہ الیکٹریسٹی پرائسز، گیس پرائسز، آئل پرائسز، فوڈ آئٹمز، اس سے یہ میجر کنٹریبیوٹرز ہیں انفلیشن کے. اور وہ کیا انٹرسٹ ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ قیمتیں کوئی گرنے کا کوئی چانس ہے؟ بالکل نہیں ہے چانس. اور دوسری چیزیں بھی جو ہے جو مطلب کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں اس میں ایسی، سوائے اس کے یہ ایک آرگومنٹ کہ بھائی جو ڈالر کا انویسٹر ہے وہ یہ دیکھے گا کہ اگر مجھے روپی پہ جو ہے وہ ریٹرن زیادہ مل رہا ہے تو میں ڈالر میں اگر رکھوں گا تو میں یہ انٹرسٹ ریٹ، ہائی انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ گیو اپ کر رہا ہوں. لیکن پاکستان یہ اکنومی نہیں ہے کہ جہاں اوپنلی آپ جو ہے وہ ڈالرز میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس روپیہ ہے اور آپ فوراً لیگلی جو ہے اس کو، ہاں اللیگل جو ہے وہ مارکیٹ میں آپ کر سکتے ہیں کہ حوالے سے یا اوپن مارکیٹ سے یا اس سے آپ کریں تو وہ پھر پیسہ جو ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ روپیہ. جہاں تک کہ انٹرنیشنل انویسٹرز کا تعلق ہے کہ کب ہمارے یہ ٹی بلز اور پی آئی بیز اور ان کی فورن انویسٹرز نے کچھ عرصے میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی تھی کہ اتنے سارے ریٹرنز ہیں، تو کچھ تھوڑے سے جو ہے وہ ڈالرز آئے تھے جو فوراً ہی واپس چلے گئے تھے. تو جب اگر ہم اس کو انالائز کریں اور اگر اس میں ریشنلٹی کو دیکھیں تو بالکل یہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کسی طریقے سے انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتی، نمبر 1. نمبر 2، دنیا بھر میں جب یہ انفلیشن ہوا ہے تو اس کے بعد زیادہ تر ملکوں کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ رجیم جو ہے وہ چل رہے ہیں. ایون یو ایس اے، جرمنی، دوسرے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، یو کے، ان سب میں جو ہے وہ ایسا دیکھا گیا ہے. تو پھر یہ ہے کہ صرف پاکستان جو ہے وہ یہ بکش اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ جاتا ہے تو اس کو جو نقصانات ہوتے ہیں. اور بالکل صحیح کہا گیا گور صاحب نے کہ اتنی ایک آخری بات کر دوں میں اس میں، اور اس میں بات یہی آتی ہے اس کی باٹم لائن کہ یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی کی وجہ سے جو ہے اب ظاہر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے جو ہے حکومت کو سرنڈر ہونا پڑ گیا ہے، اور ان کے پاس پتہ نہیں اتنی جو ہے وہ گنجائش بھی ہے کہ نہیں کہ وہ اس قسم کی آرگومنٹ جو ہے وہ ان سے کر سکیں. اگر یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھانے کا کوئی پلان ہے اور وہ یہی صاف نظر آتا ہے کہ وہ اگر چیز ہوگی تو وہ آئی ایم ایف کے جو ہے پریشر کی وجہ سے ہوگی.